نے ایک جملہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ اگر ذکر حبیب وصل حبیب کا سبب نہ بنے تو پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا یار کا ذکر بھی کیا کہ نہیں کیا۔ میں محسوس کرتا ہوں حضرت، دیکھو میں نے آپ کو نعت پڑھ کے سنائی ہے نا، میں آپ کو بڑے اشعار سناؤں ہیں، جو احباب کلپ سنتے ہیں ان کے پتہ ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اب قوم کو جذبات تو دیے جا رہے ہیں، تربیت کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں ہے، محسوس کیجئے گا، یہ نہیں اگر میں آپ کو ہٹ کرنے کے لیے آیا ہوں میرا رب مجھے سزا دے گا، اگر میں آپ کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں میرا رب مجھے جزا دے گا۔ اب سب کبھی غور کرو ہے یار، 3-4 گھنٹے اس نفس کی فریبی کو سمجھو، اس نفس کی چلاکی کو سمجھو، 3 گھنٹے تقریباً آپ کو یہاں پہ ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ احباب کی میں توجہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اگر گھنٹہ بھی میں کلام کروں تو آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا، یہ کتنا مجمع یہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ غور کرو، 3 گھنٹے اسی نفس نے آپ کو رب کے گھر میں بٹھایا ہے، یہی نفس 10 منٹ عشاء کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس چیز کو سمجھو، ہمارے اسٹیجوں سے صرف اب جذبات جا رہے ہیں۔ اگر جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے پوچھ لیا میرے نام کے اوپر لاکھوں روپیہ کمایا ہے، میرے نام کے اوپر کوٹھیاں بنائی ہیں، میرے نام کے اوپر تم نے گاڑیاں خریدی ہے، میری امت کو تم نے کیا دیا؟ یہی درد اقبال بیان کر کے گیا تھا۔ میں جو محسوس کرتا ہوں نا، ہم لوگوں نے صرف اپنے بڑوں کو نام لینے کے لیے رکھا ہے، ان کا ذکر کر کے ان کی کرامتیں بیان کر کے صرف ہم لوگوں نے لوگوں کی توجہات اپنی طرف کرنا سیکھی ہے۔ ایک رنگ بھی اگر بڑوں والا ہماری زندگی کے اندر آ جائے، کتنے نعرہ لگاتے ہیں جی رضوی، بابا رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور بھائی بابا رضوی روزانہ 10 سپارے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ نے صرف جذبات ہی دیکھے نا بابے کے، 10 سپارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے، کتنے مہینے ہو گیا جی قرآن کھول کے بھی نہیں تکیا ہے۔ میں آپ حضرت یہ 2 نمبری عاشقی سے نکلو باہر، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا جس بندے نے یہ محسوس کرنا ہو، دیکھو نا آپ کہتے ہو کہ یار اگر میں نے کچھ چیز کھائی ہے ذائقہ نہیں آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ میں نبی پاک سے پیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو دیکھنا ہو، فرماتے ہیں وہ غور کرے قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ، اس چیز کو سمجھو یار۔ میں جتنے جوان آئے ہو یہاں پہ، جتنے آپ احباب کے بیٹھے ہوئے، اب بڑے کیا چھوٹے کیا، نہیں 4 گھنٹے ہم فیس بک کو دیتے، نہیں حضرت والا ہم دیکھتے روزانہ کتنے میسیج آئے ہیں، کتنوں نے کمنٹ کیا ہے، کبھی یہ بھی غور کیا رب نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ یہی وجہ ہے حضرت والا، ہم لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ کوئی نہیں نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا رافضیت کا فتنہ آ گیا ہے جی، خارجیت کا فتنہ آ گیا ہے، تفضیلیت کا فتنہ آ گیا ہے۔ حیران کر دے والے فکر ہے 7 لاکھ بندہ ملک پاکستان میں وہ ہے جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے۔ یہ جو کل نکلی ہوئی تھی میرا جسم میری مرضی والی لنڈے کی عورتیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یونیورسٹی پہ پڑھنے والے لڑکے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں ان لڑکیوں کو، یہ تو وہ ہے جن کے اندر سے رب رسول کو نکال دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیں آپ جتنے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو ایمان والے، کوئی کہہ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یار یہ آپ کا موبائل ہے نا، آپ کہہ سکتی ہو یہ میرا موبائل ہے بھائی میری مرضی سے چلے گا، آپ کہہ سکتی ہو میری گاڑی ہے میں نے خریدی ہے میری مرضی سے چلے گی، آپ کہہ سکتی ہو میرا گھر ہے میں نے خریدا ہے میری مرضی سے چلے گا، لیکن یہ وجود بتاؤ کسی دکان سے خریدا ہے؟ بتاؤ یہ وجود کسی فیکٹری کی پیداوار ہے؟ بتاؤ یہ وجود تمہارے والد نے کہیں سے پیسوں سے لیا ہے؟ نہ، اس وجود کو کسی نے بنایا ہے، وہ بنانے والا خالق کائنات ہے، یہ وجود کسی کی وجہ سے عطا کیا ہے، وہ کون ہے جس کی وجہ سے وجود ملا؟ اس کو احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ
یہ آپ کے سامنے حضرت والا، میں اس لیے کل ایک بندے نے مجھے رات کو میسج کیا بالکل ینگ نے، میں اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں